السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان گالی گلوچ کی شرعی حیثیت۔ اللہ کے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ مومن کو گالی دینا یہ گناہ ہے اور بلا وجہ شرعی اسے قتل کرنا کفر ہے۔ یہ نبی کا فرمان۔ ہمارے اسلامی بھائیوں کی زبان بے لگام ہو چکی ہے، اتنی فحش زبان ہو چکی ہے کہ بات بات میں گالی، ہنسی مذاق میں گالی، کبھی غصے میں گالی، کبھی رشتہ داری کی بنیاد پر گالی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس گالی کو آپ جائز سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہو، کچھ رشتے ایسے ہیں جن رشتوں کی بنیاد پر لوگ گالی دینا جائز سمجھتے ہیں اور شوق سے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جیسے سالے بہنوئی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اور بھی کچھ رشتے ایسے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ گالی کو جائز سمجھتے ہیں اور شوق سے گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ گالی دینا اسلام میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ۔ اب رشتہ داری کی بنیاد پر بھی آپ گالی نہیں دے سکتے، اگر دیتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہنسی مذاق میں بھی گالی دینا جائز نہیں۔ کبھی کبھی غصے میں آ کر کے لوگ گالیاں دیتے ہیں، غصے میں آ کر کے بھی گالی دینا یہ جائز نہیں، گناہ ہے۔ کسی بھی طرح کسی صورت میں گالی دینا ایک دوسرے کو جائز نہیں ہے۔ لوگ جائز سمجھ کر کے رشتے میں گالی دیتے ہیں، یہ گناہ در گناہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ گالی بری خصلت ہے اور بری عادت ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی ایسی عادت ہے تو آپ توبہ کیجئے اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیے۔ سنیے، ہم اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امین بنا دیا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ 4 علامتیں منافق کی ہمارا آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ 4 خصلتیں ایسی ہے کہ کسی انسان میں اگر پالی جائے تو وہ پکا منافق ہے۔ 4 خصلتیں ایسی ہے کہ کسی میں پالی جائے تو پکا منافق ہے۔ وہ 4 بھی وہی ہے کہ جب اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ 4 خصلتیں ایسی ہے کہ جس بندے میں پالی جائے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نفاق سے بچو۔ ایک اور حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المستبان شیطانان یتہاتران و یتکاذبان۔ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں بد زبانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ دونوں شیطان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ شیطانوں کا کام ہے گالی دینا۔ لوگ کبھی کبھی غصے میں آ کر کے غیر ذی روح کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ گاڑی پہ بیٹھے، گاڑی اسٹارٹ کرے، گاڑی اسٹارٹ نہ ہو تو گاڑی کو گالی، موبائل سے فون لگائے، فون نہ لگے تو نیٹ ورک کو گالی۔ ان غیر ذی روح، غیر جاندار کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے۔
کبھی بارش نہ ہو تو زمانے کو گالی. سنیے، ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ تعالی قال انا الدہر. زمانہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا زمانہ میں ہوں. گویا زمانہ کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے. بارش نہ ہو تو زمانے کو گالی، گرمی آ جائے موسم کو گالی. اے میرے بھائیو، اپنی زبان کو خراب نہ کرو اور غصے میں آ کر کے اپنا نقصان نہ کرو. امیر اہل سنت نے گالی دینے والے کی مثال ایک سانپ سے دیا ہے. تحریر فرماتے ہیں کہ ایک لوہار کی بند دکان میں ایک سانپ گھس گیا. اس میں آری رکھی ہوئی تھی، دھاردار آری جسے لکڑی کاٹتے ہیں. آری ہوتے ہوئے گزرا سانپ، زخمی ہو گیا. غصہ میں آ گیا سانپ اور اس کو ڈسنا چاہا، ڈسا آری کو غصہ میں آ کر کے، اس کا منہ بھی زخمی ہو گیا. غصہ مزید سانپ کا بڑھ گیا، آری کو گھیر لیا اور دبانا چاہا. جتنا دبانا چاہا اتنا ہی زخمی ہوتا گیا، اس کا زخم بڑھتا گیا، تاب نہ لگ سکا زخم کا اور سانپ مر گیا. جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. کس نے اسے جان گنوانے پر مجبور کیا؟ غصہ نے. آپ بھی غصہ میں آتے ہو تو گالی شروع کر دیتے ہو. نقصان اس کا نہیں جس کو گالی دے رہے ہو، نقصان آپ کا ہے کہ آپ اپنی زبان کو خراب کر رہے ہو. جس طرح غصہ میں آ کر کے سانپ نے آری کو ڈسا، نقصان آری کو نہیں ہوا، اس کی ذات کو ہوا. وہ خود جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، نقصان خود اس کی ذات کا ہوا. اس لیے گالی دینے والوں کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے سانپ کا نقصان ذاتی ہوا، انسان بھی کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو جس کو گالی دیتا ہے اس کا نقصان نہیں، اس کی ذات کا نقصان ہے. اور یہ اسلام میں جائز بھی نہیں ہے گالی دینا. اگر آپ کو گالی گلوچ کرنے کی عادت ہے، بات بات میں، ہنسی مذاق میں، رشتے کی بنیاد پر غصہ میں آ کر فوراً گالی دینے کی عادت ہے تو ابھی آپ توبہ کریں ان فحش چیز سے اور کوشش کریں کہ آپ کی زبان پہ اللہ کا نام ہو. آپ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ بھی ہو سکے. اور ان گالی گلوچ فحش باتوں میں نہ رہو. یہ یقیناً گالی گلوچ کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے. آپ کسی کو گالی دے کر کے خود اپنا نقصان نہ اٹھاؤ. یہ عقل مندوں کی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ آپ کی عقل مندی اس میں ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا شرعی انصاف کا مطالبہ کرو. گالی دے کر کے کسی کو اپنی ذات کا نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مومنین کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.